کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کر، جس کا صرف ترجمہ کر کے ہزاروں بلکہ سینکڑوں مسلمانوں کو مشرک بنانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ یہ جو حدیث ہے مناظرے والی، یہ المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور ویسے اس حدیث کا کچھ ٹکڑا ہے جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مینشن کیا گیا ہے۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم بنانا شروع کر دیا، یا لوگوں کو حاکم بنانا شروع کر دیا، تاکہ امن قائم ہو، زمین کے اندر خون ریزی نہ ہو۔ تو جب خوارج نے یہ دیکھا نا، تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کام شروع کر دیا ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم جو صرف ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا، حاکم اللہ تعالیٰ ہے، انصاف کرنے والا اور جو منصف ہے وہ صرف اللہ ہے، تو لہٰذا اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا، حکم بنائے، یہ غلط کیا، ان پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ بات تو سچی کر رہے ہیں، پڑھ تو یہ قرآن رہے ہیں، لیکن مطلب یہ غلط لے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جب یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ حضرت علی نے غلط کیا ہے، آؤ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم بنانے کا خود حکم دیا ہے، تم نے قرآن کی دوسری آیتیں نہیں پڑھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، فرمایا جو جان بوجھ کر شکار کرے، جان بوجھ کر تم میں سے شکار کرے، تو جو اس نے جانور مارا ہے تو اتنا ہی اس نے سزا کے طور پر بدلہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل انصاف کرنے والے آدمی حکم بنیں گے، وہ حکم لگائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود حاکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی آپس میں ان بن ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جائے، کوئی تمہیں ڈر ہو کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو تم نے ایک حکم بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کی طرف سے مقرر کرنا ہے تاکہ وہ معاملات کو ہینڈل کریں اور مسئلہ بگڑنے سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو خود حکم بنانے کا اور حاکم بنانے کا حکم دیا ہے، تو خوارج جو ہے یہاں پہ چپ کر گئے۔ کسی ایک آیت کو لے کر حکم لگا دینا، اس پر عمل کر دینا اور ایک کانسیپٹ قائم کر لینا، یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ خالص مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہیں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے جناب جو یتیموں کا مال کھانے والا ہے، جو لوگوں کی زمینیں غصب کرنے والا ہے، چھیننے والا ہے، جو ڈاکو ہے، وہ تو ظالم ہے ہی کوئی نہیں، کیوں اللہ نے صرف کافر کو ظالم کہا ہے، والکافرون هم الظالمون؟ تو ہم اس بندے کو کہیں گے بے وقوف، تو نے ایک آیت کو لیا ہے لیکن قرآن کی دوسری آیت تو نے کوئی نہیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء کے اندر ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما، ناحق، اپنے پیٹوں کے اندر وہ آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ ظلمن ہے، ظلمن، تو یہ بھی ظلم ہے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ظلم ظالموں کو کہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب ظالموں، کافر جو ہے نا وہ زیادہ ظلم کرنے والے ہیں، ان کا ظلم بہت شدید ہے، بہت بڑا ظلم ہے ان کا، اس وجہ سے ان کو ہی ظالم کہا، ورنہ اس کے علاوہ بھی ظالم لوگ ہو سکتے ہیں۔ اٹ مین کہ کسی ایک آیت کو لے کر ہم کوئی نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ آسان مثال ایک اور آپ کو دیتا ہوں، لوگ جو ہے نا گھروں کے اوپر اور کوٹھیوں کے اوپر، کاروں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر لکھتے ہیں کہ جناب حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ طریقہ ہے، لیکن وہ قرآن کی ایک آیت کو دیکھ کر کہتے ہیں حسبی اللہ، قرآن میں یہ موجود ہے، لیکن جناب قرآن میں ایک اور آیت بھی موجود ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور مومنوں میں سے جو تمہارے پیچھے چلنے والا ہے وہ بھی تمہیں کافی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے ساتھ مسلمانوں کی کفایت کا بھی بیان ہے۔ تو اب کوئی مسلمان ایک آیت کو بولے نہیں صرف اللہ ہی کافی ہے، اللہ کے علاوہ اگر تم بولتے ہو کہ مسلمان بھی کافی ہیں پھر یہ شرک ہو جائے گا، تو ایسا بندہ
منصف مزاج نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ ظلم کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کی ایک آیت کو لے کر حکم لگانے کی کوشش کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی ایک آیت کو لے کر ہم فیصلہ کر دیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ اب مسئلے کی طرف آئیں، یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اب وہی بات آتی ہے کہ ایک آیت کو لے لیا اور مسلمانوں پر شرک کا حکم لگا دیا۔ حقیقی مدد ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو مجازی مدد ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجازی مدد۔ وہ مانگنے کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود حکم دیا ہے، فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے مدد کرنے کا بھی اور مدد لینے کا بھی۔ تعاونوا باب تفاعل سے اس میں مشارکت جو ہے اس کا خاصا پایا جاتا ہے، تو اٹ مین کہ مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے دوسری جگہ پر، تو ایک آیت کو لے کر اگر ہم حکم لگا دیں، ویسے یہاں پہ ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ حصر اضافی اور حصر حقیقی کا، لیکن اس چکر میں آپ کو نہیں ڈالتا۔ آپ صرف اتنا سمجھے کہ کسی ایک آیت کو لے کر ہم حکم نہیں لگا سکتے، ساری آیتوں کو ملا کر عقیدہ بنتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اٹ مین کہ حقیقی مدد اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ہے یا جیسے بھی ہے، وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مجازی مدد۔ اب چاہے وہ ہم حاضر سے مانگے یا جس سے مانگے، وہ مدد کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، تو لہٰذا یہ شرک نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں۔